آپ کوئی شعر بتا دیں تو اس سے میر کا ایک شعر ہے، میر کا ایک جی مواج آپ سا ہے لیکن اڑے ہیں خاک، مواج آپ سا ہے لیکن اڑے ہیں خاک، اے میر بہر بے تہے ہستی سراب سا۔ ہاں کیا کہیں، جو ہم ابھی وہ کازمولوجیکل اس میں وہ بات کر رہے تھے نا، کازمولوجیکل آرڈر آف بینگ، تو اس سے یہ شعر اس سے مناسبت رکھتا ہے اور اس کے بارے میں ایک گہری معرفت، ایک فلسفیانہ معرفت فراہم کرتا ہے کہ کازمولوجیکل آرڈر اپنے ایجاب کے ساتھ ہی اپنی نفی کو واجب کر دیتا ہے۔ وجود کے خارجی مظاہر لازم ہے کہ مانے جائیں اور ضروری ہے کہ ان کا انکار کر دیا جائے۔ اس کے بغیر علم الوجود نہیں پیدا ہوتا۔ علم الوجود یہ ہے کہ مظاہر کا اثبات کرو ان کی نفی کو نتیجے کے طور پر استعمال کر کے، یعنی کہ فارم کو اپنی حقیقت کے ساتھ آرگینیکلی مربوط ہونے کے لیے اپنی نفی کی ضرورت ہے، اپنے مستقل ایجاب کی حاجت نہیں ہے۔ ایجاب فارم کا عارضی ہے، نفی مستقل ہے۔ یہ فلسفیانہ معنی میں کہہ رہے ہیں، یہ صوفیانہ بات نہیں ہے، کیونکہ فارم کی نفی کے بغیر اس کا اپنی ہی حقیقت کے ساتھ تعلق، چاہے وہ فی الذہن ہو چاہے فی الوجود ہو، وہ پیدا نہیں ہو پاتا۔ اس کو میں اصطلاح میں کہہ رہا تھا کہ عقل فارم میں ٹرانسینڈنس کا عنصر داخل کرتی ہے، یعنی نفی کا عنصر۔ ٹرانسینڈنس فارم کی نفی ہے، جو فارم کا رسمی انکار نہیں ہے، فارم کا حصی انکار نہیں ہے، عقلی انکار ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت، آپ دیکھیں نا پورا شعر اسی تھیم پر ہے۔ تو اب اس کو دیکھیں کہ پہلے یہ دیکھیں کہ یہ کتنے بڑے شاعر کا شعر ہے۔ بڑے شاعر کا پہلا معیار لفظ کے پر قدرت ہے۔ تو مواج آب سا ہے، وہ تو محب صاحب کا شعر یاد آ گیا۔ یہ تو محب صاحب کے شعر کا جد امجد ہے کہ روانی تو تھی اس میں پانی نہیں تھا، ہوا غرق میں جس کو دریا سمجھ کر۔ لیکن یہ تو پورا ایک قصر عالی شان ہے، وہ اس قصر کی اینیکسی ہے جیسے۔ تو وہ کیا روانی تو تھی اس میں پانی نہیں تھا، تو اس کو ایک آدھے ٹکڑے میں انہوں نے بتا دیا کہ مواج آب سا ہے۔ سا میں آ گیا کہ یہ آب نہیں ہے، یعنی کہ سا حرف تشبیہ ہے نا، حرف تشبیہ میں مشبہ کی نفی کا سامان کر دینا، اس سے بڑی قدرت کلام کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی دو چیزوں میں علاقۂ تشبیہ، دونوں کے انڈیپینڈنٹ اثبات اور عقلی اتحاد تک پہنچاتا ہے۔ یہ تشبیہ کا قاعدہ ہے نا۔ انہوں نے اس پورے قاعدے اور قانون کو تہس نہس کر دیا اور اس کے معمولی پن کو آشکار کر دیا۔ یہاں حرف تشبیہ استعمال کر کے انہوں نے مشبہ کو غارت کر کے رکھ دیا، یعنی بالکل معدوم کرنے کی۔ تشبیہ ہوتی ہے مشبہ کے موجود ہونے کی جسٹیفیکیشن۔ مشبہ بہی سے کمتر ہوتا ہے نا، جس سے تشبیہ دی جائے، تو جس کو تشبیہ دی جائے اس سے گویا ایک جسٹیفیکیشن فراہم کی جاتی ہے ہونے کی۔ تو انہوں نے پورے قاعدے کو الٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آب سا ہے
لیکن آب ہرگز نہیں ہے. اور پھر آب کی جو سب سے مطلب بلند فعلیت ہے اس کا مواج ہونا. مواجی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندر سے کامل ہے، باہر مؤثر ہے. دریا مواج نہیں ہے تو ناقص دریا ہے نا. تو دریا کے مواج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پیشن فار بینگ کامل ہے اور اس کا ایفیکٹ آف بینگ اس کے کناروں پر مؤثر ہے. کمال ہے. مطلب یہاں گویا آب حقیقت کے معنی میں ہے کہ وہ جذبہ وجود جو موجودات کی نفی کا تقاضا کرتا ہے. تو یہ مواج آب یعنی کہ یہ پوری حقیقت کی اٹھان رکھتا ہے. دیکھنے میں یہ حقیقت کی اٹھان رکھنے والی صورت غور کرنے میں باطل اور بے اصل اور بے معنی نکلتی ہے. ولیکن اڑے ہے خواب، یہ ولیکن جو ہے وہ شفٹ ہے. ولیکن بھی اتنا بامانی کو استعمال کر کے دکھائے کہ آب سا ہو ہے لیکن خواب اڑ رہی ہے. اب یہ کہ مطلب عجیب و غریب ہے کہ لیکن کو ایک انتہائی کنونسنگ موجب نفی بنا کے دکھایا انہوں نے. اور اڑے ہے خاک کہ ایک آنکھ سے دیکھو صورت کو دیکھنے، دو آنکھیں ہمیں دی گئی ہیں، ایک آنکھ سے صورت کو دیکھو، دوسری سے حقیقت کو دیکھو. تو دوسری آنکھ بتاتی ہے کہ صورت میں صورت کی نفی کے بغیر حقیقت کو نہیں دیکھا جا سکتا. پہلی آنکھ یہ التباس پیدا کرتی کہ نہیں یہ حقیقی ہے نا. تو صورت کو دیکھنے والی دھوکے باز آنکھ سے دیکھو تو یہ جو کائنات ہے یہ دریائے وجود ہے اور اسی کی طرح مواج ہے. یعنی اس میں وجود کا آئیڈیا پوری طرح عمل میں مشغول دکھائی دیتا ہے. لیکن جیسے ہی حقیقت کو دیکھنے والی آنکھ یا حقیقت کی دید کے در پہ رہنے والی آنکھ یا حقیقت کے کسی بھی دید کے لمحے میں رہنے والی آنکھ کھول کے دیکھو تو دکھائی دیتا ہے کہ یہ سب تو جیسے ایک وہم تھا، اصل میں تو اس پورے کائنات میں خاک اڑتی پھر رہی ہے. یعنی اب ایک اس میں صنعت ہے آب اور خاک کی. آب اور خاک ایک دوسرے کے متضاد کے طور پر آئے ہیں. دوسرے یہ کہ آب زندگی ہے، خاک ایک بے معنی معدومیت ہے. خاک اڑنے کا مطلب ہے کہ یہ جہاں خاک اڑ رہی ہے یہ مقام معدوم تو ہے ہی، بے معنی بھی ہے. یعنی معدومیت کی سب سے گھٹیا قسم ہوتی ہے اس کا مہمل ہونا، ورنہ معنی کی تشکیل میں عدم کا آئیڈیا اتنا ہی حصہ لیتا ہے جتنا وجود کا تصور. ٹھیک ہے نا؟ کہنے کہ یہ اس کی معدومیت بھی گھٹیا درجے کی ہے، اس سے کوئی معنی بھی عرض نہیں ہوتے، مہمل معدومیت ہے. ٹھیک ہے. تو ہے میر بحر بے تہ ہستی سراب سا. سبحان اللہ. یہ بحر بے تہ کو سمجھیں اور سراب کو سمجھیں کہ سراب کہتے ہیں اس فارم کو جو آنکھ اور ذہن کو اپنی طرف پوری کشش کرتی ہے لیکن غیر حقیقی ہی نہیں، غیر واقعی بھی ہے. یعنی وہ غیر حقیقی تو ہے ہی، وہ واقعے میں بھی موجود نہیں ہے. یعنی وجود کی ایک پست واقعاتی سطح پر بھی حاضر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو ذرا سا کھولتا ہوں میں.
سراب اور خاک میں ایک مناسبت بعید ہے، خاک اور آب میں ایک مناسبت قریبی تھی نا، لیکن لفظوں کو طرح طرح کی نسبتوں سے جوڑے رکھنا یہ قدرت کلام کا بہت ہی مستند ثبوت ہوتا ہے۔ تو خاک اور سراب میں ایک وہ ہے نسبت بعید، یعنی غور کر کے دریافت ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سراب صحرا میں ہوتا ہے، یعنی سراب کا کوئی ویو جو ہے نا وہ اڑتی ہوئی گرد سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر صحرا میں کبھی سراب دیکھنے کا ایکسپیرینس ہو نا تو ایسا لگتا ہے کہ ایک غبار آلود جھماکہ، یہ ہے سراب۔ اس کا منظر ہمیشہ غبار آلود ہوتا ہے۔ جنہوں نے بھی سراب دیکھا ہے واقعتاً ان سے پوچھ لیجئے کہ سراب کا منظر ایک غبار آلود منظر ہوتا ہے۔ تو یہ مناسبت بعید ہے، اور خاک میں جس طرح کوئی ایسنس، کوئی سبسٹنس، کوئی میننگ نہیں ہے، اسی طرح سراب میں بھی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سراب اس فارم کو کہتے ہیں جو فارم ہونے کی شرط بھی پوری نہیں کرتی، ریئل ہونا تو دور کی بات ہے، وہ فارم ہونے کی شرط بھی پوری نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ پورے کائنات ہستی پر یہ حکم لگا رہے ہیں، یعنی مظاہر وجود پر یہ حکم لگا رہے ہیں کہ یہ عالم مظاہر یہ بے اصل ہے۔ ہمیں ان سے مظاہر کا مجموعہ کہنا بھی غلط ہے، کیونکہ یہ کسی چیز، یہ بے اصلی کے مظاہر ہیں، کسی اصل کے مظاہر نہیں ہیں، یہ اس شعر میں کہا جا رہا ہے۔ تو اب اس میں جو کمال ہے یہ بحر بے تہ اور سراب میں ایک مناسبت ہے۔ بحر بے تہ دو معنی میں ہے۔ بے تہ کا مثبت معنی یہ ہے کہ ناقابل پیمائش گہرائی رکھنے والا سمندر، جیسے جس کا کہتے ہیں نا اتھاہ بے تہ، تو ناقابل پیمائش گہرائی رکھنے والا سمندر، تو یہ بھی یہاں کا استعمال صرف ہوا ہے، یہ مفہوم بھی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بے تہ کہتے ہیں بے حقیقت کو، جیسے میر نے ایک جگہ باندھا ہے، اس فن میں کوئی بے تہ کیا ہو میرا معارض، اس فن میں یعنی فن شعر میں کوئی بے تہ کیا ہو میرا معارض، یعنی مجھ سے مقابلہ کرنے والا، اول تو میں سند ہوں پھر یہ میری زباں ہے۔ تو بے تہ کا مطلب ہے جاہل بے حقیقت آدمی۔ تو اب یہ سمندر جو ہے بے تہ اس معنی میں بھی ہے کہ اس کا کوئی انت نہیں ہے، اس کی بھئی جو گہرائی کا التباس بھی ناقابل پیمائش ہوتا ہے نا، تو یہ گہرائی کا التباس ہے جس کی پیمائش کی نہیں جا سکتی، تو لوگ اس کو کوئی بہت بڑا سمندر سمجھ لیتے ہیں، یہ معنی بھی اس میں داخل ہے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ بے تہ بے حقیقت سمندر، یوں کہہ لیں کہ بے آب سمندر، تو بے اصل نظام ہستی جو یہ کائنات ہے، اس کا پورا پرسیپشن، صحیح پرسیپشن سراب کا ہے۔ یہ اپنے وجود میں التباسی دریا ہے، اور اس کی صحیح پرسیپشن بھی وہی ہے کہ یہ سراب ہے۔ سراب سا، اب سا یہاں سا نے بھی ایک لچک پیدا کر دی ہے کہ یہ سراب ہے اور یہ سراب سا ہے، مطلب یہ کہ یہ سراب ہونے کی حیثیت سے بھی ناقص ہے، مطلب اتنا بے حقیقت ہے کہ غیر حقیقی ہونے کے پہلو سے بھی ادھورا ہے، اس کا غیر حقیقی پن بھی پورا نہیں ہے۔ تو اس کو کیا کہتی کہ دنیا جہل مرکب کا موضوع ہے،
جہل مرکب کہتے ہیں جو علم کی حیثیت سے تو نہ ہو، جہل کے پہلو سے بھی وہ نامکمل ہو، کیونکہ جہل مرکب میں علم کی آمیزش ضرور ہوتی ہے، اور اس علم کی آمیزش جو واہمہ ہے، تو اس آمیزش نے اس کو نقصان یہ پہنچایا کہ اس کی جہالت بھی ناقص رہ گئی۔ کمال ہے۔ تو یہ اب شعر پورا مطلب مضمون کھل ہی گیا ہوگا اچھا تھا۔ جو شاعری کا ذوق اور فہم نہیں رکھتا نا، اس کی عقل بہت بھیانک حد تک ناقص رہ جاتی۔ اس کے کئی اسباب ہیں، انشاءاللہ کسی وقت ایک مستقل نشست اس پہ کریں گے، لیکن اس کا سبب یہ ہے کہ عقل میں خیال کو ایک مرکزیت حاصل ہے، تو خیال کی آبیاری شاعری کے ذوق اور فہم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو ایک خیال سے محروم تعقل یہ انسانی تعقل نہیں ہے، یہ مشینوں کا سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو سکتی ہے، ہیومن انٹیلیجنس نہیں۔ یعنی کہ اپنے مانے ہوئے کو زینت اور تہداری دینا یہ خیال کا کام ہے، اپنے جانے ہوئے کو تفصیل اور رنگا رنگی فراہم کرنا یہ خیال کا وظیفہ ہے، اور اس کے بغیر عقل جو ہے وہ پتھر کی ہو جاتی ہے، پتھرا جاتی ہے۔ تو عقل کو اگر پتھرانے سے روکنا ہو تو شاعری وغیرہ کا ذوق بھی ہونا چاہیے اور فہم بھی ہونا چاہیے۔ شاعری نتیجے میں دو کوڑی کی ہے، پروسیس میں یہ گنجینہ ہے۔ تو یہ سب نہ سوچا کریں کہ اس میں مضمون یہ ہے اور وہ ہے، اس کا جو بھی مضمون ہے چلو لغو ہے، وہ خلاف اخلاق ہو سکتا ہے، خلاف ایمان ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ سب جہالت ہوگی۔ لیکن یہ کہ یہ اپنے غلط تصور کی تشکیل میں لفظ کو اور ذہن میں معنی پیدا کرنے والی قوتوں کو جن نادر زاویوں سے حرکت میں لاتے ہیں، وہ تمہیں فلسفہ اور فقہ اور کلام نہیں لا سکتا۔ اور مطلب میرے لیے تو یہ بالکل یقینی بات ہے کہ قرآن کے علم کا ہر دعویٰ وہم ہے، اعلیٰ درجے کے شاعرانہ فہم و ذوق کے بغیر، اعلیٰ درجے کا تو ہوگا، کیونکہ قرآن بہرحال ایک بیان ہے، ایک مطلب انسان کی تمام حد اظہار کو توڑ کر طلوع کرنے والا بیان ہے۔ تو اس کا بیان کا معجزہ جمالیاتی ہوتا ہے، عقلی توڑی ہوتا ہے، اصل معجزہ جمالیاتی ہوتا ہے کہ بنا کے لاؤ ایک صورت ایسی۔ تو اسی وجہ سے ہمارے سلف میں شعری ذوق انتہا پہ تھا اکثریت میں، چاہے انہوں نے شاعری پہ کبھی کلام نہ کیا ہو، لیکن ان کی لفظ شناسی جو ہے نا، اب آپ سوچ لو کہ لفظ شناسی کی دینی حیثیت کیا ہے۔ لفظ شناسی کا بیج بھی نہیں پڑ سکتا اعلیٰ درجے کی شعری تربیت کے بغیر۔ شعر سے مراد شعر ہے یا ادب بھی اس میں شامل ہوگا؟ ہر کریٹیو، لیکن شاعری زیادہ ہے، شاعری زیادہ۔ شاعری تو کوئی وجہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے دیوان کو محفوظ رکھو، تمہارا قرآن اس زبان میں آیا ہے۔ یعنی اس زبان سے کیا مراد ہے کہ اس سیمینٹکس میں آیا ہے،